बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के लिए जुमे का दिन बहुत भारी था। 2 दिन पहले न सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जहां से वो नाअहल करार हुए, बल्कि एनडीयू की तरफ से भी। तो एनडीयू में क्या था? एनडीयू में थे आर्मी चीफ उस दिन, और उन्होंने बातचीत की है सहाफ़ियों के साथ। वो जो कोर्स में गए होते हैं, सीनियर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जिनके साथ उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, और वो तमाम बातें जो सारी की सारी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाती हैं। मतलब उसमें इमरान खान साहब के कच्चे छठे खोल के उन्होंने रख दिए हैं कि वो क्या कर रहे थे, क्या था मसला, और कहाँ कहाँ इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ जहाँ पर आर्मी चीफ मौजूद थे, उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने वैसे तो उन्होंने दिल खोल कर और दिल की बातें की हैं, और उन्होंने बताया है कि तहरीक अदम एतमाद कौन लाया था, मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल क्यों नहीं कहना था, नवाज़ शरीफ के साथ ताल्लुकात कैसे थे, और इमरान खान साहब नाराज़ किस बात पर हुए, उनकी ख्वाहिश क्या थी, और फ़ौज के अंदर के जो लोगों को ख्याल है कि शायद कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने बड़ा खुल के बड़ी डिटेल से बातचीत की है। तो नवाज़ शरीफ से वो शुरू हुए। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि जो मेरे वर्किंग रिलेशनशिप बेहतरीन जो रहे हैं वो नवाज़ शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ रहे हैं, 2 लोगों के साथ। तो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा वो तो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे, और इतना ट्रस्ट करते थे कि उन्होंने अपना यूएई के जो हमारे ताल्लुकात थे उनको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मुझे टास्क दिया स्पेशली, और मैंने डिलीवर भी किया। तो वो सारे काम मैं करता रहा वहाँ पे। तो फिर खैर जैसे भी हुआ, यहाँ पे हो सकता है कोई किसी ने सवाल भी पूछा हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक किसी ने सवाल नहीं पूछा कि फिर तब्दीली कैसे आई, मतलब उसकी वजह क्या हुई ना। तो ये उन्होंने कोई नहीं बताया कि नवाज़ शरीफ को क्यों निकाला, किसने निकाला, ये तो बिल्कुल ही नहीं कोई बात हुई होगी। नवाज़ शरीफ को क्यों निकाला, इस पर भी कोई बात नहीं हुई। अच्छा खैर, इमरान खान साहब आ गए, और इमरान खान साहब आकर उन्होंने अपनी हुकूमत शुरू कर दी, और अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाने शुरू कर दिए, और जो जो उनकी मर्ज़ी थी वो सारी चलाई उन्होंने, जो जिस तरह से भी वो चला सकते थे। ज़ाहिर है उनको पहले से था कि मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं अपनी मर्ज़ी करके दिखाऊंगा। उनके तो बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना। वो कहते थे मैं तो किसी की बात ही नहीं सुनूंगा, और ये हो ही नहीं सकता कि मेरे होते हुए किसी और की मर्ज़ी चल जाए। तो अब और बात है ना, अब वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं था। खैर इस बात का भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जवाब दिया कि उनके पास इख्तियार था या नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई बंदे नहीं उनको दिए लगाने के लिए, तमाम अपॉइंटमेंट्स जो थी इमरान खान साहब की अपनी चॉइस थी। तो अपना उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा 2 बंदे हमने दिए थे। अब ये सारी बातें ज़ाहिर है मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हैं, इसकी कोई फॉर्मल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं इशू हुई है। वहाँ पर काफ़ी सारे सहाफ़ी थे, उन सहाफ़ियों में से किसी दोस्त से मुलाकात हुई, किसी से बात की। तो ये करते कराते आज चूँकि इतवार वाले दिन कुछ लोगों ने इस पर यूट्यूब अपना वीलॉग भी करना शुरू कर दिया, कुछ ट्विटर पर कुछ चीज़ें आ गई, तो फिर अब वो खुलकर बातें शुरू हो गई है कि वहाँ पर क्या क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि हमने 2 बंदे उन्हें बताए थे इमरान खान साहब को रखने के लिए, एक ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब और एक मोईद यूसुफ साहब। उसके अलावा तमाम अपॉइंटमेंट्स जो है इमरान खान साहब की अपनी मर्ज़ी से हुई हैं, इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बंदा है जिनके लिए इमरान खान साहब क्रेडिट लेते थे कि मैं एक ईमानदार आदमी को लेकर आया हूँ, और अब गालियाँ निकालते हैं क्योंकि अब उन्हें अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हाथों उनका जो है ना वो इक़्तिदार का दौर ख़त्म हुआ है, और ख़त्म होना है फाइनली, क्योंकि वो जो नाअहली उनकी होनी है असल में वो इलेक्शन कमीशन में जो केसेस हैं उनकी बुनियाद पर होनी है। एक तो हो गई है ना तोशा खाना वाले पर, और अभी फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी चूँकि तमाम उसकी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में ही हुई है, उसी की बुनियाद पर इमरान खान साहब को मज़ीद सज़ा या नाअहली का सामना करना पड़ना है। तो वो तकर्री जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किया वो प्योरली इमरान खान साहब की अपनी मर्ज़ी से हुई थी, उन्होंने ख़ुद की थी। फिर एक मरतबा ये बात भी हुई, आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीज़ल नहीं कहना, उन्होंने कहा जी मुझे सिफारिशें करवाते हैं, सिफारिशें नहीं करवाते। उसका भी उन्होंने बता दिया कि मौलाना फजलुर रहमान चूँकि ज़ाहिर बड़े असर और रसूख रखते हैं, ख़ास तौर पर तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान में मौजूद हुकूमत के हवाले से, उनके बेशतर स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, उनके तालिब इल्म हैं, बराह रास्त शागिर्द हैं उनके, तो वो मौलाना को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ जगहों पे ये बातें की कि आपको तो अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता, और आपके बारे में तो इस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब वो आप ज़रा एहतियात किया करें, उन्हें ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं मानी, क्योंकि मुल्क को क्या फ़ायदा होना है, मुल्क को क्या नुकसान होना है, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपने इक़्तिदार से गर्ज है। फिर वो जो साइफ़र का रोना रोते हैं कि साइफ़र था, साइफ़र उन्हें दिया किसने? इमरान खान साहब तक वो साइफ़र किसने पहुँचाया?
وہ تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے خفیہ رکھا جا رہا تھا، اور جس شخص کو وہ میر جعفر اور میر صادق بناتے ہیں، جس سارا وہ ملبہ ہی آرمی چیف پر ڈال دیتے ہیں نا، تو وہ سائفر بھی آرمی چیف نے ہی انہیں دیا تھا، اور ساتھ لیکن سمجھایا تھا کہ اس پہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پولیٹیکل نہیں کھیلنے کی ضرورت. لیکن وہ عمران خان ہی کیا جو کسی کی بات مان لے، انہوں نے اسی پر پوری اپنی سیاست چلائی ہے، اسی پر کھیلے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اسی آرمی چیف کو جنہوں نے انہیں وہ سائفر پہنچایا تھا انہوں نے غدار ڈکلیئر کر دیا. آج تک وہ اس غداری کے اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ انہیں غدار ہی بنا رہے ہیں. اچھا، پھر ان کی طرف سے ہوا کہ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ جنرل فیض پہ ایک تو یہ خیال لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے طور پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا آرمی کی پالیسی سے ہٹ کر. تو آرمی چیف نے کہا نہیں، وہ تو تمام پالیسی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے چیزیں. اس میں وہی کانسیپٹ وہی ہے نا جو پہلے آئی ایس پی آر کی طرف سے ریلیز ہو چکا ہے کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے ساری فوج اس طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، سب ایک ہی لائن پر سوچ رہے ہوتے ہیں. ہاں، آرمی چیف نے جنرل فیض کی ریکویسٹ پر ہی، کیونکہ وہ کمان کرنا چاہ رہے تھے کور کو، ظاہر ہر آدمی نے اپنے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور آرمی چیف کے تعیناتی کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ تھی، تو انہوں نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں. ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا ایز ڈی جی آئی ایس آئی. تو عمران خان صاحب انہیں روکنا چاہتے تھے، اور اس کا انہوں نے پرپز بھی بتایا ہوا ہے نا کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اگر جنرل فیض کو وہ روک لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، مطلب ابھی نہیں جانے دیتے کور کمان کرنے کے لیے، بلکہ ان کو کنٹینیو کراتے ہیں ایز ڈی جی آئی ایس آئی، تو وہ ان کے ذریعے اپنا یہ روک سکتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک کو روک سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ جنرل فیض کو روک کر بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنے سیاسی مخالفین کو کنٹرول کریں گے. اب پتہ نہیں اس میں کوئی رول تھا یا نہیں تھا، بہرحال عمران خان صاحب کی خواہش یہ تھی. اور پھر لیکن وہ عدم اعتماد آ گئی. اچھا، عدم اعتماد کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا صاف بتا دیا کہ عدم اعتماد کس نے وہ رول پلے کیا، وہ تھے آصف زرداری صاحب. وہ آرمی چیف نے بڑا کھل کر بتایا، انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے حامد میر وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا میر صاحب آپ نے تو 1 سال پہلے کالم لکھا تھا، اس پر آرٹیکل لکھ دیا تھا، تو ہم نے بھی پہلے بتا دیا عمران خان صاحب کو کہ اسلام آباد میں آصف زرداری بڑے ایکٹیو ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے، یعنی تو آپ اپنے بندوں کو انگیج کریں، اپنے لوگوں کو سنبھال کے رکھیں. ظاہر ہے ان کی حکومت، ان کے اپنے لوگ تو تھے نہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی پارٹیاں تھیں، ایم کیو ایم، باپ اور مختلف لوگ ان کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت بنائی ہوئی تھی، تو وہ سب ٹوٹ سکتے ہیں چونکہ آصف زرداری صاحب کام کر رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب تو اپنے زوم میں تھا، ان کا تو خیال ہوتا تھا کہ میں سب کچھ آرمی کے ذریعے کرا لوں گا، اور انہوں نے کرایا بھی. آرمی چیف نے اس بات کو بھی تسلیم کیا، انہوں نے جو فیور کی، انہوں نے کہا ہم نے لاسٹ ان کو جو فیورز کی ہیں وہ بجٹ پر کی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کی. ان دونوں چیزوں پر ہم نے انہیں، ظاہر ہے وہ قانون سازی ہونی تھی، لوگوں نے ووٹ دینے تھے، انہوں نے کروا دیا، ان کو ہیلپ کی. تو عدم اعتماد پر وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنے کو تیار تھے. عمران خان صاحب کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ بندوبست کر لیں، عمران خان صاحب نے کوئی بندوبست نہیں کیا. لیکن جب عدم اعتماد آ گئی تو پھر ان کو دوڑ لگ گئی، پھر وہ آرمی کے پاس پہنچے، آرمی چیف کے پاس یا جو بھی ان کے تھے کہ جناب مجھے بچائیں. تو انہوں نے کہا جی سوری، ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر رہے، ہمارا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے، آپ جانیں اور سیاست جانیں. یہاں سے عمران خان صاحب کا جو ہے نا موڈ آف ہو گیا اور پھر وہ ان کے خلاف چل پڑے. اچھا ہاں، آرمی چیف کے ساتھ وہ کہتے ہیں میری جو تلخ کلامی ہوئی وہ اس پر ہوئی تھی جب انہوں نے اس کو جنرل فیض کو آگے بھیج دیا ادھر کور کمان کرنے کے لیے. نوٹیفیکیشن ہو گیا، کور کمانڈر کانفرنس میں ڈیسیژن ہو گیا کہ ان کو پشاور کور میں بھجوا رہے ہیں، اور یہاں پر نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے. لیکن عمران خان صاحب اس پر آ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں میں تو یہ نہیں کرنے دوں گا، میں نے تو ان کو روک کے رکھنا ہے. تو اس پر وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ تلخ کلامی بھی ہوئی. تو اگین عمران خان صاحب کے اپنے مسائل ہیں، اور جب عدم اعتماد آ گئی تو پھر وہ بھاگے کہ جناب مجھے بچائیں. تو پھر کیوں بچائیں جناب، آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. جب وقت تھا، جب آپ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ پولیٹیکل موو چلیں، اپنے سیاسی جو دوست ہیں ان کو سنبھالیں، سیاست کرنی ہے نا، اپنے حکومت چلانی ہے، تو جو آپ کے اتحادی ہیں ان سے مل کر چلیں، ان کو مل کر اپنے ساتھ لے کر چلیں. وہ انہوں نے کیا نہیں. تو جب مصیبت پڑ گئی تب وہ بھاگے کہ جناب مجھے بچائیں. تو پھر تو بچانے کا چانس نہیں تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا کہ عمران خان صاحب کی چھٹی ہو گئی. اور چھٹی ہونے کے بعد انہوں نے پھر وہی سائفر وہ لہرا کے، آپ کو یاد ہے نا کہ یہ ہے وہ سازش، اور وہ سازشی بیانیہ لے کے چلا. تو وہ آرمی چیف نے بتا دیا کہ بالکل فراڈ ہے، جھوٹ ہے. اسی طرح ایبسولوٹلی ناٹ، وہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو رشیا گئے تھے اس کا بھی فائدہ صرف وہ پیوٹن کو ہی ہوا، کیونکہ انٹرنیشنل ماحول میں انہوں نے دکھایا کہ پاکستان جیسا ملک بھی ہمارے ساتھ ہے، جو کہ نہیں بنتا تھا اس وقت اگر وار کے اس میں تھا. لیکن بہرحال چلے گئے تھے تو اس کو کلوز کر دینا چاہیے تھا اس ایشو کو نا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن اتنا زیادہ ہر چیز میں جھوٹ بولنا، مطلب وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ان کے مسائل ہیں،
ہر چیز وہ غلط بیانی سے کرتے رہے. تو اب جو آ گیا ہے وہ آرمی چیف نے بڑا کلیئر بتایا کہ ہماری بطور ادارہ پالیسی ہے کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. تو پریشانی کی بات ہے عمران خان کے لیے اور پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر جو ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے سیاسی جماعتوں کا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے یا سیاست میں حصہ نہ لے، تو اگر فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے کام خود چلائیں، مل کر چلیں نا آگے اور مسائل حل کریں لوگوں کے، لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں آسان بنائیں. جو حکومت کے کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ کریں، لیجسلیشن کریں، ترقیاتی کام کریں، لوگوں کو سہولتیں پہنچائیں. یہ سارے کام حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں نا. ان کے لوگوں کے لیے خوراک، تعلیم، صحت، سیکیورٹی، رہائش، یہ ساری چیزوں کا بندوبست حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے نا. تو وہ حکومت جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کریں، اور جو حکومت سے باہر ہیں وہ اپنا ایک پراپر ایجنڈا لے کر آئیں عوام کی خدمت کا. یہ جو جھوٹ کا، یہ جو نفرت کا ہے، یہ نہیں چلے گا. اور یہ جو فوج کو وہ کرنا ہے نا، اپنے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا کر کے ایک لڑائی جھگڑے کی فضا قائم کرنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آرمی کا بڑا کلیئر میسج ہے، پہلے بھی آ چکے ہیں، اب بھی آرمی چیف کی جو گفتگو ہے یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ آپ اپنا کام کریں، سیاست آپ کا کام ہے، آپ سیاست کریں، ہمیں بیچ میں نہ گھسیٹیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ایز پروفیشنل آرمی ہم اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. اور حکومت کا چلانا، حکومت میں آنا، حکومت کو اپنا مدت پوری کرنا، الیکشن کرانا، پارلیمنٹ کو چلانا، یہ سب کام سیاستدانوں کا ہے، انہیں کرنے دیں. اور پیغام سب کے لیے ہے، خصوصاً عمران خان صاحب کے لیے. شکریہ.